یہ میرے استاد گرامی مربی استاذ الاساتذہ برادر گرامی حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، جنہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے. میرے خیال سے 8 مہینے میں جتنے ان کے بال سفید ہوئے اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے. صرف اس لیے نہیں کہ ایک بھائی کے لیے، اس لیے بھی لڑ رہے تھے کہ ایک عالم کے لیے جس سے دین کا بہت سارا حصہ وابستہ ہے. ان کی محنتیں رائگاں نہ گئیں. بہت سارے میرے احباب و اقربا، خاص طور پر مدن پورہ اور وکرولی سے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر میرے لیے دوڑتے بھاگتے رہے. اللہ رب العزت اس بات کا شاہد ہے، ایک ایک دن اندر میں نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی دن بھولا جاتا. اور باہر کی ہمیشہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ حالات کیسے کے کیسے ہوتے جا رہے ہیں. کبھی اگر گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی تو میرے عزیزوں صرف ایک ہی بات ہمارے پاس تھی علاج کے لیے. ایک ہی علاج تھا. جب بے چینی بڑھ جاتی، اپنوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا اور کسی کے خبر نہ پہنچتی، کھانے پینے کی تکلیفیں، رہنے سہنے کی مصیبتیں جب سر پر آتی، تو ایک ہی علاج تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اس رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے. بار بار مجھے یہ احساس ہوتا رہا، پوری دنیا اگر چھوڑ دے مگر یقین تھا آمنہ کا لال کبھی نہیں چھوڑے گا. اور چھوڑا بھی نہیں، اور چھوڑا بھی نہیں. ہر رات جو ہمارا معمول تھا، ہم نے جو دیکھا، ہماری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انعامات و اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دل مضبوط ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے، اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی ہے. ایسے حالات وہاں دیکھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے، جس طرح سے گئے تھے ویسی واپس آئے. اور نہ میرے مصطفیٰ نے باہر میری عزت میں کمی کی، نہ اندر عزت میں کمی کی، کہیں پر بھی نہیں. الحمدللہ جس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں، وہ میں نے دنیا میں دیکھا. اور پھر یہ عرض کیا، آقا آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو چاہے وہ 1000 کال کوٹری کے اندر ہو، آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. میرے عزیزو، ایک بات کو طے کر کے چلو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس ایک بات میں جو عزت ہے، دنیا کے کسی مقام و منصب اور مرتبے میں عزت نہیں ہے. اور حالات دنیا انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ زبان رکھا ہے حق بولتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، اور بھی حالات آپ کو انشاءاللہ العزیز آگے سناتے رہیں گے. لیکن آج خصوصیت کے ساتھ میں جمعہ کے لیے اسی لیے حاضر آیا کہ یہاں کے لوگ پل پل یاد کرتے رہے. حضرت مجھے ہر بار خبر دیتے کہ جب نماز سے فارغ ہو کر کے میں نکلوں تو مجھے لوگ پکڑ لیتے، کیا ہوا، اب کیا خبر ہے. تو جس قدر آپ کی بے چینی تھی، بے قراری تھی، میرے عزیزو مجھے بھی ملنے کی بے چینی اور بے قراری تھی. لیکن یہ ایک سٹیج تھا جس سے گزارا گیا ہے، ایک مقام تھا جس سے گزارا گیا.